بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ان کے مقابلے میں اور بہت مشکل سوالات لے کر آئے ہیں. اگر آمادہ ہے تو میں کچھ روایت آپ کی خدمت بیان کروں. چڑھے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. ایک شخص ہے جس کا نام عبد الملک مصری ہے، مصر کا رہنے والا ہے. آئے امام کی خدمت میں اور باقاعدہ روایت کے اندر جملہ موجود ہے کہ مصر سے اٹھ کر آیا تھا مدینہ. اور تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے گا، ایسا نہیں کہ مصر اور مدینہ کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کراچی حیدرآباد کے اندر. نہیں، مصر ایک کونے میں افریقہ کا ایک ملک اور یہ ایشیا کے اندر شامل ایک ملک. کتنا زیادہ فاصلہ ہے. لیکن میں اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کر رہا کہ اس کے عقائد کیسے تھے، اس کے نظریات کیسے تھے، کتنے خراب تھے، لیکن اس کے اوپر ضرور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا ہے تو جو اس زمانے کا عالم دین تھا اس کی خدمت میں آئے. اس سے کم از کم ہمیں یہ درس ملتا ہے. اور ہر کوئی بظاہر برا بھی شخص نظر آ رہا ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روایت ملتی ہے کہ اگر کتے کو بھی دیکھا ہواری انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ کتنا بدصورت ہے، کتنی بدبو آ رہی ہے، کتنا تعفن اٹھ رہا ہے اس سے، تو حضرت عیسیٰ نے اس کے اندر سے بھی کچھ خوبیاں نکالی اور کہا کہ دیکھتے نہیں کہ اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. کتا ہے، نجس جانور ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی خوبی تلاش کی. تو ہمارے کے اندر بھی یہ عادت انشاءاللہ ہونی چاہیے. کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی نظریے کا ہو، کسی کیٹیگری کے اندر آتا ہو، کسی رنگ، کسی زبان کا ہو، جتنا ہو سکے ہماری عادت کے اندر ہونا چاہیے، چونکہ یہ اہل بیت نے سکھایا ہے کہ لوگوں میں سے خوبیاں تلاش کرو. تو یہ شخص ہے، نظریہ اس کا غلط ہے، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی، محنت کی، مصر سے اٹھا آیا مدینہ. اس زمانے میں مصر سے مدینے کا سفر کیا. مدینہ پہنچا تو پتا چلا امام صادق مدینہ میں موجود ہی نہیں. امام صادق چلے گئے مکہ حج کرنے کے لیے. یہ امام کی تلاش میں مدینہ سے اٹھ کر پھر مکہ پہنچا اور کیا دیکھا کہ مکہ کے اندر امام صادق طواف انجام دے رہے ہیں. اس کی نظر امام صادق پر پڑی، یہ بھی طواف انجام دینے لگا اور طواف کرتے کرتے امام کے شانے سے اپنا شانہ ٹکرایا. امام سمجھ گئے، کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام عبد الملک ہے اور میری کونیت ابو عبداللہ ہے، لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا. اب اس پر ہاں ہونی چاہیے. مزے کی بات تو یہ ہے، کونیت ہے ابو عبداللہ اور کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. ابو عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو عبداللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو اس کا یہ باپ ہے. اللہ کے بندے کا باپ ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا. کہا میں اللہ کو نہیں مانتا ہے جعفر صادق، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، ملنے ثابت کرے اللہ. امام نے جب یہ پوچھا کہ تیرا نام کیا، اس سے کہا تھا عبد الملک میرا نام ہے. عبد الملک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ملک کا، ایک مالک کا عبد اور بندہ ہوں. امام نے کہا کہ تو جس ملک کا بندہ ہے وہ ملک آسمانوں کا ملک ہے یا زمین کا؟ تو اپنے آپ کو کس کا بندہ کہتا ہے؟ کہ جس پر تیرا نام عبد الملک ہے. اگر وہ اپنے آپ کو زمین کا مالک کہے تو اس کا مطلب کتنی تیری گھٹیا سوچ ہے کہ انہی دنیا کے جو انسان ہیں اور بادشاہ ہیں ان کا تو بندہ بن گیا ہے. اور اگر اپنے آپ کو تو آسمانوں کے ملک کا بندہ کہتا ہے تو تیرے لیے اللہ ثابت ہو گیا. کوئی جواب نہ دے سکا، خاموش، جیسے یہاں پر خاموشی ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو تیرا بیٹا کس اللہ کا بندہ ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں دے سکا، خاموشی. اور امام کا طواف جاری ہوا، یہ وہیں پر مبہوت ہو کے رہ گیا اور امام نے اپنا طواف ختم کیا. کہتے ہیں اصل میں تو جو اس کے ذہن میں سوالات تھے وہ تو کچھ اور تھے، یہ تو ابھی فرعی باتیں آ گئی. اپنے ذہن کے سوالات لے کر پھر امام کی خدمت میں آیا. کہنے لگا کہ اے فرزند رسول میرے لیے اللہ کو ثابت کیجئے، میرے لیے اللہ واضح نہیں ہے، مجھے تو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ کو. صحیح ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو مجھے پکا یقین دلا دے کہ جس کو میں محسوس کروں گا کہ جیسے میں نے دیکھ لیا اللہ کو ویسے مجھے اللہ بتا دے. امام صادق نے سوال کیا پہلے یہ بتا کہ کیا زمین کے نیچے اندر کچھ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں موجود ہے. کیا جو تجھے آسمان دکھائی دے رہا ہے اس آسمان کی حد جو تیری نگاہ حد ہے اس سے اوپر کچھ موجود ہے؟ کا یقیناً موجود. کیا تو نے دیکھا ہے زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر جو تو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ موجود ہے؟ کیا تیرا تو نظریہ یہ تھا کہ جس کو میں دیکھتا نہیں اس کو مانتا نہیں ہوں، تو نے بن دیکھے کہہ دیا کہ زمین کے اندر بھی کچھ ہے، آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے. اس کا مطلب تیرا وجدان کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن وہ ہوتی ہے. اللہ کو ایسے سمجھایا ہے آئمہ. اور پھر امام نے اپنے شاگرد جناب ہشام ابن حکم کو کہا خذہ، اس کو پکڑ لو اور اس کو سمجھاؤ اور دین کی تعلیمات دو، اللہ کو سمجھاؤ. اور پھر بعض روایات کے اندر یہ بھی جملہ موجود ہے کہ امام نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ مشرق میں کچھ ہے؟ تو کہا کیوں نہیں ہے، مشرق میں بہت کچھ ہے. کہا مغرب میں کچھ ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے، مغرب میں بہت کچھ ہے. امام نے سوال کیا شمال میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، یقیناً بہت کچھ ہے.
اور پھر جب جنوب کا سوال کیا کہا، یہ یقیناً بہت کچھ ہے، کہا یہ بتا تو مشرق میں کبھی گیا ہے، مغرب میں کبھی گیا ہے، شمال میں کبھی گیا ہے، جنوب میں کبھی گیا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ ہے۔ جب تو بن دیکھے ہر چیز مانگ رہا ہے تو جس پوری کائنات کو بنانے والا ہے اس سے کیا بیر رکھتا ہے؟